نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن اعلان کر رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور نماز پڑھنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ کوئی شخص اگر نماز کا منکر ہو جائے، وہ کہے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، میرے نظروں میں نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، نماز کی مذاق اڑاتا ہے، تو یہ شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، فرمایا کہ یہ شخص گناہگار ہے اور عذاب کا مستحق ہے۔ مکاشفۃ القلوب ایک کتاب کا نام ہے جس کے اندر ایک عجیب واقعہ نقل کیا گیا ہے جو میں آج آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اس کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ تجہیز و تکفین کرنے کے بعد جب اس بندے کا جنازہ لایا گیا، کہتے ہیں جب امام نے نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو میت کا کفن حرکت کرنے لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب جو نماز پڑھانے کے لیے میت کے آگے کھڑا تھا، فوراً اس نے مجمع کو اطلاع دی کہ آپ کا یہ بھائی زندہ ہے اس لیے کہ کفن حرکت کر رہا ہے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے اور آ کر انہوں نے اس میت کا کفن کھولا۔ کہتے ہیں کہ گردن پر ایک موٹا ایدہا سانپ لپٹا ہوا تھا اور وہ گردن سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ لوگ بہت ہی حیران ہوئے اور رونے لگے، پریشان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سانپ کو زبان دی اور اس نے اپنی زبان حال سے لوگوں کو خبر دی کہ خبردار مجھ پر حملہ مت کرنا، میں اپنی طرف سے اس میت پر مسلط نہیں ہوا بلکہ مجھے اللہ نے اس پر مسلط کیا ہے۔ پھر سانپ نے بتایا کہ میں اس میت پر کیوں مسلط کیا گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس میت کے اندر 3 خامیاں تھیں۔ ایک خامی تو یہ تھی کہ یہ والدین کا نافرمان تھا۔ اب یہ سانپ اپنی زبانی خود بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس میت پر جو مسلط کیا ہے اس کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص اپنے والدین کی باتیں نہیں مانتا تھا، والدین کا نافرمان تھا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ یہ شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ یہ شخص نماز کے اندر سستی کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان 3 کاموں کی وجہ سے مجھے مسلط کیا ہے اور میں قیامت تک اس میت کے جسم پر چمٹا رہوں گا اور قیامت تک اس کو ڈستا رہوں گا اور اس کا میں گوشت نوچ نوچ کر کھاتا رہوں گا۔ معزز سامعین، اب نماز کے اندر سستی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا یا زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ ادا نہ کرنا، اب عرض یہ کر رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صحابہ کا دور ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب مرنے والا یہ کم از کم تابعی تو ضرور ہوگا، اس نے صحابی کی زیارت تو کی ہوگی، اور تابعی کا بہت بڑا مقام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب کا زمانہ ہے۔ اب اگر کسی ایک شخص میں یہ 3 کوتاہیاں ہیں، نماز میں سستی کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کرتا، تو اب دیکھو کہ اس شخص پر اللہ نے ایک ایدھا مسلط کیا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گردن سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کو خوش رکھنے کی توفیق دے، اور اگر کوئی بھائی مالدار ہے تو اپنی زکوٰۃ بھی ضرور ادا کیا کریں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا، فرمایا کہ مالدار آدمی کے پیچھے ایک سانپ بھاگے گا جو انتہائی زہریلا ہوگا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ زہر کی وجہ سے اس کی پیشانی سے بال اڑ گئے ہوں گے۔ وہ مالدار کے پیچھے بھاگے گا اور اس کو ڈسے گا۔ مالدار پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ سانپ کہے گا میں تیرا مال ہوں، تو نے میری زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، تو اب میں تیرا مال ایسے ایدھا کی شکل میں تم پر مسلط ہوں، اور قیامت کے دن تک تمہیں ڈستا رہوں گا۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا بھی اہتمام فرمایا کریں، والدین کی بھی تابعداری کیا کریں، والدین کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کیا کریں، اور اگر اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے تو زکوٰۃ بھی ضرور ادا کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔